BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. شدت پسند اور کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے رہنما ملا فضل اللہ کی ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں نامعلوم حملہ آوروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے صحافی شجاعت بخاری کو سپرد خاک کر دیا گیا. اور ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا کہ ٹیکسی کمپنی اوبر کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ مسافر نشے میں ہے یا نہیں. اطلاعات ہیں کہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. افغان وزارت دفاع کے ترجمان محمد ردمیش نے ان کے بقول وہ افغانستان کے صوبہ کنڑ میں امریکی فوج کی کارروائی میں مارے گئے. ملا فضل اللہ کو نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی اور پشاور کے عامی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے حملوں سمیت کئی کارروائیوں کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا. تفصیل عمر آفریدی کی زبانی. ملا فضل اللہ کی ہلاکت سے متعلق خبریں جمعرات سے ہی گردش کرنے لگی تھیں. افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل مارٹن اوڈونل نے ایک بیان میں افغان صوبے کنڑ میں 13 جون کی رات ان کے بقول ایک دہشت گرد تنظیم کے ایک اعلیٰ رہنما کو انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں ہلاک کرنے کی اطلاع دی تھی، تاہم کسی کا نام نہیں لیا تھا. جمعے کی صبح افغان وزارت دفاع نے مذکورہ کارروائی میں ملا فضل اللہ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کے داماد ملا فضل اللہ کا تعلق سوات سے تھا. فضل اللہ کو سوات میں طالبان کے دور میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا. انہوں نے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی پر بھی قاتلانہ حملہ کروایا تھا، جبکہ پاکستانی حکام انہیں 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیتے رہے ہیں. ملا فضل اللہ کو 2013 میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ حکیم اللہ محسود کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد تنظیم کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا. ان کی ہلاکت کے بارے میں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. اسی موضوع پر میں نے اسلام آباد میں نامہ نگار آصف فاروقی سے بات کی اور پہلے ان سے یہ جاننا چاہا کہ ملا فضل اللہ کی ہلاکت کی خبریں تو اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں، اس بار کی تفصیلات کیا ہیں؟ اللہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کنڑ کے ہی علاقے میں تحریک طالبان سوات کا ایک مرکز ہے وہاں گئے. وہاں پہ انہوں نے ایک اجلاس میں شرکت کی اور جب وہ اس اجلاس سے شرکت کر کے واپس آ رہے تھے کوئی لگ بھگ 10 ساڑھے 10 بجے 13 جون کی رات کو، تو ان کی گاڑی پر امریکی ڈرون حملہ ہوا جس میں وہ اور ان کے ساتھ 4 دیگر اہم کمانڈر تھے تحریک طالبان پاکستان کے، وہ ہلاک ہوئے ہیں. اب افغان حکام کی طرف سے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے، لیکن ابھی تک پاکستانی حکام نے یا امریکی حکام نے نام لے کر ان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے. لیکن چونکہ اس میں جو سب سے اہم فریق ہے وہ افغان حکومت ہے، افغان حکومت کی طرف سے اس کی تصدیق ہو گئی ہے، تو اب یہ مانا جا سکتا ہے کہ کئی دفعہ پہلے بھی ان کی اطلاعات آئی تھی ہلاک ہونے کی، لیکن اس دفعہ یہ کافی مصدقہ اطلاعات لگ رہی ہیں. تحریک طالبان کے سربراہ کی افغانستان میں ہلاکت کی اہمیت ہے کیا؟ کئی سال پہلے وہ پاکستانی فورسز نے جب ان کو تلاش کرنا شروع کیا تھا اور ان کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا تو وہ افغانستان منتقل ہو گئے تھے، اور پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ادارے یہ کئی سالوں سے یہ شکوہ کر رہے تھے کہ امریکی حکام جو ڈرون حملے پر جن کی گرفت ہے اور افغان فورسز جو وہاں پہ آپریشن کر سکتی ہیں وہ پاکستانی انٹیلیجنس کی بار بار کی اطلاعات کے باوجود فضل اللہ پر حملہ نہیں کر رہے تھے، ان کو مارنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. اور یہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بہت بڑا تنازع کی شکل اختیار کر گیا تھا. تو اب جب کہ امریکی ڈرون سٹار ان کی ہلاکت ہوئی ہے تو یہ ایک بہت اہم واقعہ ہوگا پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد کو بڑھانے کے لیے. اچھا آصف فاروقی، پاکستان کو سب سے زیادہ مطلوب اس شدت پسند کی ہلاکت پاکستان میں جاری شدت پسندی کے خلاف جو لڑائی ہے اس میں کتنی اہم ہے؟ دیکھیے شفیع، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 3-4 سال سے بہت شدت سے آپریشن پاکستانی فورسز کر رہی ہیں ان شدت پسندوں کے خلاف
اس کی وجہ سے یہ جو کالعدم تنظیم ہے، خاص طور پہ تحریک طالبان، ان کا نیٹ ورک بہت متاثر ہوا ہے. لیکن یہ جو صاحب تھے ملا فضل اللہ، یہ ایک سمجھ لیجئے ایک ان کے درمیان ایک ایسی فورس تھے جو ان کو ابھی بھی اکٹھا کیے ہوئے تھے، چاہے وہ ملک سے باہر ہی تھے، لیکن ایک بہت بڑا گروپ ان کے ساتھ تھا. کہتے ہیں لوگ کہ 2 سے 3 ہزار لوگ ان کے ساتھ موجود تھے. تو جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پاکستانی فوج اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی جو کارروائیاں ہیں تحریک طالبان کو مزید توڑنے میں یا ان کے لوگوں کو اپنی طرف لانے میں یا ان کو مارنے میں، ان میں شدت آئے گی. اور اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ ملا فضل اللہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے حملوں میں ملوث رہے ہیں، جن میں اے پی ایس اٹیک جو ہوا تھا 2014 میں، اس سے پہلے سوات میں ایک میجر جنرل ثنا کی گاڑی پہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ ہلاک ہوئے تھے، اس کے حملے اور بہت سارے حملوں میں ملوث رہے ہیں. یہ تھے اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں معروف صحافی شجاعت بخاری کے 2 محافظ سمیت قتل نے وادی کی صحافتی برادری کو غم اور تشویش میں مبتلا کیا ہے. آج تیز بارش کے باوجود ہزاروں لوگوں نے بارہمولہ میں شجاعت بخاری کی نماز جنازہ میں شرکت کی. 1990 میں مسلح شورش ہونے کے بعد سے اب تک کئی صحافیوں کو نامعلوم مسلح افراد نے ہلاک کیا ہے، جس کی وجہ سے کشمیر میں صحافت کو شدید مشکلات درپیش ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور. شجاعت بخاری کے جنازے میں لوگوں اور صحافیوں کا سوگوار ہجوم. اس سنگین واقعے نے یہاں کے صحافیوں کو مغموم ہی نہیں کیا بلکہ تشویش میں بھی مبتلا کیا ہے. ایک بہت بڑا سانحہ ہے، نہ صرف صحافیوں کی جو یہاں پہ برادری ہے اس کے لیے، بلکہ یہ پوری کشمیری قوم کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بیانڈ دا بارڈرز ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس کو محسوس کیا گیا ہے پوری دنیا میں. شجاعت کے بعض قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ نامعلوم حملہ آور اب خوف کی ایک علامت بن گیا ہے. جو یہ واقعات ہیں یہ 1990 کے اوائل سے ہی ہو رہے ہیں، اور اس میں دونوں جو چاہے اسٹیٹ ایکٹرز ہوں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، دونوں ابھی یہاں کشمیر میں ایک المیہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ نامعلوم بندوق بردار کون ہے. ایک جو قدغن جس طرح لگانے کی کوشش ہے میڈیا کی آواز پر، میڈیا فریٹرنٹی پر ایک حملہ ہے. 50 سالہ شجاعت بخاری 30 سال سے کشمیر کی کہانی لکھتے رہے ہیں. انہیں کل شام اپنے ہی دفتر کے باہر 2 ذاتی محافظوں سمیت گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا. پولیس نے اس قتل کا الزام جنگجوؤں پر عائد کیا ہے، لیکن مسلح گروپوں نے واقعے کی عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. بعض سیاسی حلقوں کا کہنا ہے شجاعت کشمیر پر مذاکرات کے لیے کافی فکر مند تھے. یہ برصغیر ہندوستان اور پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کے درمیان بہت بڑی مؤثر آواز تھی. ان کا کئی بار انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے دل میں غم اور یہ کیا کہتے ہیں پراگندگی تھی کہ کشمیر کے لوگ عذاب میں جی رہے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان کو بات کرنی چاہیے، اور ہندوستان کی سرکار کو کشمیر کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے. شجاعت کے والدین، اہلیہ اور 2 بچے تو غمزدہ ہیں ہی، لیکن کشمیر کی صحافتی برادری کے لیے یہ واقعہ نفسیاتی تناؤ کا موجب بنا ہے. ریاض مسرور، BBC نیوز، سری نگر. اور اسی موضوع پر اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی ٹویٹر پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اینڈرو وائٹ ہیڈ کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، نہ صرف ان کے خاندان کے لیے بلکہ پورے کشمیر کے لیے. وہ نہ صرف ایک اچھے صحافی بلکہ ایک زبردست مدیر اور مخلص دوست بھی تھے. ماروی سرمد نے کہا کہ شجاعت بخاری جواز اور ثبوت کے ساتھ بات کرتے تھے. انہوں نے اپنا کام آخری دم تک ایمانداری کے ساتھ کیا اور بالآخر انہیں اس کی قیمت چکانی پڑی. میر باعث عمر فاروق نے کہا کہ اس طرح کا انسانیت سوز رویہ ناقابل معافی ہے. وہ نہ صرف ایک نڈر صحافی تھے بلکہ ایک گہری سوچ رکھنے والے انسان بھی تھے. امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ نے FBI کے سابق سربراہ جیمز کومی پر احکامات کی نافرمانی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. لیکن رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سیاسی طور پر جانبدار یا متعصب نہیں تھے. صدر ٹرمپ نے جیمز کومی کو گزشتہ سال امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تفتیش کے دوران نوکری سے برخاست کر دیا تھا. یمن کی حکومت کہتی ہے کہ اس کی فوجیں باغیوں کے قبضے والے ساحلی شہر حدیدہ پر حملہ نہیں کریں گی. اس سے قبل بدھ کو الحدیدہ پر سعودی عسکری اتحاد نے حملے کا آغاز کیا تھا. اس اتحاد میں شامل افواج کو زمینی حملے کے دوران جنگی طیاروں کی مدد بھی حاصل ہے.
امریکی صدر ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر 25% محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے اور بیجنگ پر نشر و اشاعت کے حقوق کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ اگر چین نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ مزید محصولات عائد کرے گا۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ بالی ووڈ کی فلموں پر پاکستان میں عارضی پابندی پر پاکستانی فلم میکرز کے کیا تحفظات ہیں۔ کلک میں دیکھیے گا کہ اب اوبر ٹیکسی کے ڈرائیوروں کو کیسے معلوم ہو جائے گا کہ سوار ہونے والا نشے میں تو نہیں۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ پاکستانی فلموں کی فروغ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات نے بالی ووڈ فلموں کی نمائش پر عید کے دوران 2 ہفتے کے لیے پابندی لگا دی تھی، جس کو پاکستانی فلم میکرز نے سراہا، مگر اسمبلی کی تحلیل ہونے کے آخری دن منسٹری کی طرف سے ان 2 ہفتوں کی مدت کو 1 ہفتے کر دیا گیا، لیکن پھر بھی پاکستانی فلم سازوں کے اس فیصلے پر تحفظات ہیں۔ تفصیل کے ساتھ موسیٰ یاوری۔ بھارتی فلمیں پاکستانی فلمی اور سینما صنعتوں کے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ، یہ بحث اب پرانی ہو چکی ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ کس طرح پاکستانی فلم بینوں کو معیاری تفریح بھی مل جائے اور پاکستانی فلم صنعت کی دال روٹی بھی چلتی رہے۔ اسی لیے حکومت نے عید کے دنوں میں بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش روک دی ہے۔ پاکستانی فلم ساز اسے بھی غنیمت سمجھتے ہیں۔ چونکہ سینماز کم ہیں تو فلمیں بزنس اتنا نہیں کر پائیں گی کہ مقابلے میں جتنا ان کا کرنا چاہیے۔ انڈین فلم باہر تو اور بڑی فلمز ہیں، بڑی انڈسٹری کی فلمز ہیں، بڑے ایکٹرز کی فلمز ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ہم کسی خوف سے کہہ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بزنس کی اپرچونٹی ایسی مل جائے، کم از کم عید پہ 2 ویک مل جاتے تو لوگوں کی اپنی جو کاسٹ تھی، جو قیمت تھی، وہ پوری ہو جاتی فلموں کی۔ پاکستانی فلم انڈسٹری میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نارمل بجٹ کی فلم کو اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے کم از کم 2 ہفتے کا اسکرین ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن 2 ہفتے کے لیے بالی ووڈ فلموں کی ریلیز کو روکنا اور اس کے بعد اس کو 1 ہفتے تک لے آنا، کیا پاکستانی فلموں کی کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ The reality is that today Pakistani audience wants to watch. حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کی عوام بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ سچ ہے، اس حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ہم مکمل طور پر پاکستانی فلم انڈسٹری اور پاکستانی فلموں کی حمایت کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انڈین فلموں پر 1 ہفتے کی پابندی کافی ہے۔ ہم پاکستان کی فلم انڈسٹری کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کو سینما تک لانے کے لیے بالی ووڈ فلموں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ اگر انڈین فلموں کے لیے سینما آ رہے ہیں تو یہ پاکستانی فلموں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ پاکستانی فلمیں بھی اب آہستہ آہستہ عوام میں مقبول ہو رہی ہیں، مگر پھر بھی بہت ساری فلمیں سینما ہال میں دیر تک ٹک نہیں پاتی۔ بھارتی فلموں پر عارضی پابندی کے بعد عید کا چاند پاکستانی فلموں کے لیے کتنا مبارک ثابت ہوگا؟ اس کا دار و مدار پاکستانی شائقین کی اپنے سینما سے وفاداری پر ہے۔ موسیٰ یاوری، بی بی سی، لاہور۔ اور اسی تناظر میں نے فلموں کے نقاد عمیر الوی سے بھی بات کی، پوچھا کہ بھارتی فلموں کی نمائش پر 1 ہفتے کی پابندی سے پاکستانی فلمی صنعت کو کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ سر میں آئی بیگ ٹو ڈیفر، یہ پالیسی جو ہے یہ بالکل بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ ابھی پچھلے 5 سال پہلے جائیے، جب نامعلوم افراد آئی تھی 2013 میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اپوزٹ لگی ہوئی تھی رتک روشن کی بینگ بینگ، اور نامعلوم افراد نے چونکہ کانٹینٹ اچھا تھا، کیونکہ نامعلوم افراد ایک فریش فیل کے ساتھ آئی تھی، اس نے بینگ بینگ کو ٹف ٹائم بھی دیا اور اس سے زیادہ بزنس بھی کیا پاکستان کے اندر۔ تو اگر اس وقت 1 ہفتہ روک دیتے تو شاید نامعلوم افراد بھی کوئی دیکھتے نہیں جاتا، کیونکہ اسپل اوور جو آتا ہے وہ کسی ایسی فلم سے آتا ہے جو آپ کو کھینچتی ہیں سنیما۔ ہمارے پاس، ہم ڈیولپنگ اس میں اسٹیٹ میں ہے اس وقت، ہمیں کوئی نہ کوئی پش ضرور چاہیے ہے، اور انڈین فلم ساتھ جب لگی ہوتی ہیں تو پش اس سے ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ویرائٹی ہوگی تبھی کام آئے گا۔ آپ ایک جیسی 4 فلمیں لگا کے لوگوں کو سنیما میں اٹریکٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ پالیسی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو الوی صاحب کیا کہیں گے
جو تماشبین ہیں یا فلموں کے شائقین ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کہ ان کو زبردستی کسی فلم کو یا فلموں کو دیکھنے پہ مجبور کیا جائے؟ بالکل ہے سر، بالکل یہ زیادتی ہے اور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. آپ چوائس دیجئے لوگوں کو. لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ جراسک ورلڈ دیکھیں، لوگوں کی مرضی ہو کہ وہ ریس 3 دیکھیں، یا لوگوں کی مرضی ہو کہ وہ 7 دن محبت ان دیکھیں. ان کو جتنی آپ چوائسز دیں گے اتنا آپ کا سنیما گرو کرے گا، نہ کہ آپ ان کو ایک بند کر دیں اور ایک 4 آپشن دے دیں کہ آپ کو ان 4 کے علاوہ اور کوئی فلم نہیں دیکھنی ہے. یہ تھے کراچی سے فلموں کے نقاد عمیر الوی. اوبر نے نشے میں دھت مسافروں سے جان چھڑانے کی کیا ترکیب نکالی ہے؟ باری ہے ہفتے وار سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی، آج مہوش حسین کے ساتھ. اوبر نے ایک ایسے ایپ کے استعمال کے لیے درخواست دی ہے جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ جو شخص آپ کی ٹیکسی میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ کس قدر نشے میں ہے. اگر مسافر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے تو یہ ایپ ڈرائیور کو خبردار کر دے گی کہ کچھ گڑبڑ ہے. یہ ایپ مسافر کے چلنے کی رفتار، فون پر ٹائپنگ کی غلطیوں اور اس کے فون پکڑنے کے انداز سے پتہ لگا سکتی ہے کہ وہ نشے میں ہے یا نہیں. انگلیوں کے نشان سے کھلنے والا تالا ٹیپ لاک بنانے والی کمپنی کا یہ دعویٰ اب غلط ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا تالا صرف مخصوص انگلی کے نشان سے ہی کھلتا ہے. آپ یہ لاک اپنے اسمارٹ فون پر بلوٹوتھ کے ذریعے چند مخصوص سٹیپس فالو کر کے بھی کھول سکتے ہیں. اس کمزوری کا پتہ چلنے کے بعد کمپنی نے ایک اپ ڈیٹ جاری کی ہے جس کے بعد ان کا خیال ہے کہ ان کے تالے آئندہ اسمارٹ فون سے بھی نہیں کھلیں گے. ایک ایسی ایپ مارکیٹ میں آ گئی ہے جس کے ذریعے اب درد دل رکھنے والے لوگ بے گھر افراد کو نقد پیسے دینے کی بجائے یہ کام اپنے اسمارٹ فونز کے ذریعے بھی کر سکیں گے. اگر آپ کے فون میں یہ ایپ موجود ہے اور آپ کسی بے گھر شخص کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ بات ایپ آپ کو بتا دے گی. آپ اس ایپ پر اس شخص کی کہانی پڑھ سکیں گے اور اگر مدد کرنے کو جی چاہے تو اسی ایپ کے ذریعے آپ اس شخص کو پیسے بھی بھجوا سکیں گے. برطانیہ میں ڈرونز کے ذریعے ڈیلیوری کرنے کی خواہش مند کمپنیوں نے ایک سنگ میل عبور کر لیا ہے. اس ہفتے برطانیہ میں کسی ڈرون کو پہلی مرتبہ نظروں سے اوجھل ہونے کی اجازت دی گئی. یہ خصوصی اجازت برطانوی حکومت اور ایک نجی کمپنی کے اشتراک سے چلنے والے ایک منصوبے کو دی گئی جس میں پائلٹ کو جی پی ایس اور ریئل ٹائم فوٹوگرافی میپنگ کی مدد سے اپنا ڈرون 12 کلومیٹر دور تک اڑانے دیا گیا. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی ساربین تو اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.